السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ پھر کچھ دنوں بعد ہی اس ہاسٹل میں ایک عامل آیا تھا۔ اس نے وہاں پر کچھ ایسا عمل کیا کہ جس سے پتہ چلا کہ اس پورے ہاسٹل میں ایک بہت بڑی جن ذاتی رہتی تھی۔ اس ہاسٹل کے سامنے والے درختوں پر اس کا بسیرا تھا۔ وہ اکثر رات کو ہاسٹل میں گھومتی پھرتی نظر آتی اور ہاسٹل کی لڑکیوں کے رنگ و انداز کو اپنا کر خوش ہوتی تھی۔ ہاسٹل کے کچن میں کبھی کبھی آ کر وہ اپنی من پسند کی چیزیں بھی کھانا پسند کرتی تھی۔ اس جن زادی کی زندگی نہایت عیاشی میں گزر رہی تھی۔ اس نے کبھی بھی کسی لڑکی کی خواہ مخواہ تنگ نہ کیا تھا، لیکن اگر ہاسٹل کی لڑکیاں رات کو ہاسٹل میں چکر لگاتی تو یہ بات اس جن زادی کو سخت ناگوار گزرتی، کیونکہ اس سے ڈر تھا کہ اس کا ہاسٹل میں رہنے کا راز لڑکیوں پر کھل جائے گا اور وہ لڑکیاں ڈر کر سب کو کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں بتائیں گی، جس کی وجہ سے اس جن زادی کا وہاں رہنا دشوار ہو جائے گا۔ عامل کی ساری باتیں بڑی میڈم سن رہی تھیں۔ پھر انہوں نے عامل کو کہا کہ آپ کچھ بھی کریں اور اس جن زادی کو یہاں سے نکال کر اس ہاسٹل کو آزاد کر دیں، کیونکہ یہاں کی لڑکیاں اس کے خوف سے ہاسٹل کو چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ تبھی عامل نے کہا، میرے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ جن زادی ہمیشہ کے لیے قید ہو سکتی ہے، لیکن اس سلسلے میں مجھے ایک لڑکی کی مدد کی ضرورت ہے۔ جو لڑکی بھی میری مدد کرنے کو تیار ہے تو میں اس لڑکی کی مدد سے اس جن زادی کو آرام سے اپنے قید میں کر سکتا ہوں۔ وہاں پر موجود ساری لڑکیاں خاموش کھڑی تھیں۔ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ عامل کی اس سلسلے میں مدد کر سکتی۔ پھر نہ جانے مجھ میں اتنا جوش کہاں سے آیا۔ میں ایک دم عامل صاحب کے سامنے بولنے لگی کہ عامل صاحب، آپ کچھ بھی کریں، میں آپ کی اس سلسلے میں ہر مدد کرنے کو تیار ہوں۔ عامل صاحب مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے اور بولے، تم واقعی ایک بہادر لڑکی ہو۔ تمہیں جو بھی میری مدد کرنی ہے وہ جب میں اگلی بار آؤں گا تو تمہیں بتا دوں گا۔ صرف 2 دن کا انتظار کرو، اس کے بعد میں سارے انتظامات مکمل کر کے ہی اس ہاسٹل میں آؤں گا۔ یہ 2 دن گزرنے ہیں پھر سب لڑکیوں کے لیے بہت دشوار ہو رہے تھے۔ پھر آخر کار وہ دن آ گیا۔ اب رات کے 12 بجے کے بعد ساری لڑکیاں ایک کمرے میں جمع تھیں اور اس عامل نے مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا تھا اور میرے ہاتھوں میں ایک راکھ کی پلیٹ تھما دی۔ پھر اس نے مجھے سمجھا دیا کہ جیسے ہی تمہیں اپنے سامنے کوئی مخلوق نظر آئے تو تم نے یہ راکھ اٹھا کر اس کے منہ پر پھینک دینا ہے، لیکن یہ راکھ تم تھوڑی تھوڑی اس پر پھینکو گی۔ اس کی بات سن کر میں خوف سے لرز رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنی بہادر ہوں کہ اس سارے سلسلے میں عامر صاحب کی مدد کر رہی تھی۔ اب عامر صاحب اپنا عمل شروع کر چکے تھے اور میں دہشت سے کانپ رہی تھی۔ تبھی ہاسٹل میں ایک دم تیز چیخوں کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی کسی تکلیف میں مبتلا تھا۔ سبھی عامر صاحب زور زور سے کہنے لگے، کیا ضرورت ہے تجھے یہاں بسیرا کرنے کی؟ میں جانتا ہوں کہ تم ایک جن زادی ہو اور جن زادیوں کا ٹھکانہ انسان کی بستی نہیں بلکہ جنگل ہونا چاہیے۔ تو نے اس ہاسٹل کی لڑکیوں کو کیوں پریشان کیا ہے؟ اس لیے تجھے آج سزا ملے گی۔ اب تو میری قید میں آنے کے لیے تیار ہو جا۔ تبھی عامل صاحب کے سامنے سے آوازیں آنے لگی۔ وہ آواز یقیناً اس جن زادی کی تھی جو رو کر عامل صاحب کو کہہ رہی تھی، مجھے اپنی حویلی میں نہیں رہنا بلکہ مجھے یہاں رہنا پسند ہے۔ میں ان لڑکیوں کی طرح دکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے لڑکیوں کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے۔ مجھے معاف کر دو، میں واپس اپنی حویلی میں چلی جاؤں گی۔ لیکن عامل صاحب پر تو جیسے کوئی بھوت سوار تھا۔ ان کی زبان سے وہ عمل کسی صورت بھی نہ رک رہا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے اشارہ کیا۔ اگرچہ اس جن زادی کی فریادیں سن کر میرا دل نہ چاہ رہا تھا کہ میں یہ راکھ اٹھا کر اس کے اوپر پھینکوں، لیکن مجھے یہ خوف بھی تھا کہ کہیں وہ جن زادی ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی لیے عامر صاحب کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میں نے وہ راکھ اٹھا کر اس جن زادی کے اوپر پھینکنے لگی۔ شاید میرے راکھ پھینکنے کی وجہ سے وہ جن زادی اندھی ہو گئی۔
اور اس کا بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس عامل صاحب نے اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک بوتل میں قید کر لیا تھا۔ وہ دھواں مجھے اس بوتل میں جاتا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اب عامل صاحب خوشی خوشی سب لڑکیوں سے کہہ رہا تھا کہ تم لوگوں کو کسی سے بھی کوئی خوف کھانے کی ضرورت نہیں، تمہیں ڈرانے والی اس بوتل میں قید ہو چکی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ اس قید میں تڑپ تڑپ کے مر جائے گی لیکن باہر نہ آئے گی۔ وہ نہایت ہی شفاقی سے کہہ رہا تھا۔ میں اندر ہی اندر اس بات پر رنجیدہ تھی کہ میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا، کسی مخلوق کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے نقصان تو نہیں پہنچایا، حالانکہ میں نے تو کبھی کسی چڑیا کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا، اور اب جوش اور جذبات میں آ کر میں نے یہ کیا غلطی کر لی تھی۔ اس بات کا رنج کئی دن تک میرے دل میں رہا تھا۔ پھر پڑھائی میں مصروف ہو کر میں یہ سب باتیں بھول چکی تھی، اور اب اس شخص کے سامنے وہ ساری باتیں سوچ کر کسی مجرم کی طرح سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ اتنا تو مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اس شخص کا اس جن زادی سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا۔ تبھی مجھے یوں بیٹھے دیکھ کر وہ کہنے لگا، وہ جن زادی کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن تسلیمہ تھی۔ اسے ہمارے ساتھ ہمارے خاندان میں رہنا پسند نہ تھا، بلکہ وہ بالکل الگ تھلگ کسی انسانی لڑکیوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اسے ہم نے بہت سمجھاتے کہ انسان بہت ہی ظالم مخلوق ہے، وہ کہیں تمہیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا دے، لیکن اس نے ہماری ایک نہ سنی اور اپنی من مانی کرتی رہی۔ پھر آخر کار اس عامل نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بوتل میں قید کر لیا، اور اس قید میں رہ کر صرف 6 ماہ بعد ہی اس نے اپنی جان دے دی تھی۔ میں نے اس عامل سے تو بدلہ لے لیا ہے، لیکن اب بدلہ لینے کی باری تمہارے ساتھ ہے۔ میری بہن تسلیمہ کو قید کرانے میں تم نے اس عامل کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اب میں تمہیں اس حویلی سے کبھی بھی باہر نہ جانے دوں گا، بلکہ تم اس قید میں تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دو گی۔ اپنے آپ کو بھیانک سزا کے لیے تیار کر لو۔ اس کی ساری باتیں سن کر میں دہشت سے کانپ رہی تھی۔ تو گویا میں کسی انسان کے پاس نہیں بلکہ ایک جنات کے پاس تھی۔ وہ جن زادہ مجھے اس مقصد سے اس حویلی میں لے کر آیا تھا کہ اپنی اس جن زادی بہن تسلیمہ کا بدلہ مجھ سے لے سکتا۔ میں خوف زدہ سی یہ سوچ رہی جا رہی تھی کہ نہ جانے آنے والے دنوں میں وہ جن زاد میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا۔ اب میں بے بس پرندے کی مانند اس کمرے میں پڑی تھی، نہ جانے میرے اپنے کہاں تھے اور میں خود کہاں تھی۔ مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ اب میری سزا شروع ہو چکی تھی۔ وہ جن زادہ آتا ہے اور کمرے میں کھانا پھینک کر چلا جاتا۔ وہ کھانا اتنا بدبودار اور سڑا ہوا ہوتا کہ میں اسے دیکھ کر مجھے الٹی آنے لگتی۔ میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی اور میرے جسم میں جیسے طاقت بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ شاید وہ جن زادہ مجھے بھوکا رکھ کر مارنا چاہتا تھا۔ پھر ایک دن میں وہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ حویلی میں میرے کچھ مہمان آنے والے ہیں، چلو تم نے کھانا بنانا ہے، لیکن اس حویلی میں پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں، اس لیے تم نے اس جنگل میں موجود ایک کنواں ہے، وہاں سے پانی بھر کر لانا ہوگا۔ میں بے بسی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ میرے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کی بات سے انکار کر سکتی۔ تبھی میں اٹھی، حالانکہ کمزوری سے میرا جسم چلنے سے بھی انکاری تھا، لیکن مجھے اس کی ہر بات صورت ماننا تھی۔ پھر میں لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اٹھی اور باہر جانے لگی۔ تبھی اس نے مجھے آواز دے کر روکا اور مجھے کہنے لگا کہ تم کسی کو نقصان پہنچانے میں تو تمہارا دماغ بہت چلتا ہے، لیکن تمہارے پاس اتنا دماغ نہیں کہ پانی بھر کر تم کسی چیز میں لاؤ گی۔ اس لیے وہ گھڑا سامنے پڑا ہے، اسے اٹھاؤ، اس میں پانی بھر کر لانا ہوگا۔ میں نے چپ چاپ وہ گھڑا اٹھا لیا۔ اس گھڑے کو اٹھا کر میرے لیے چلنا اور بھی دشوار ہو رہا تھا۔ پھر میں جنگل میں پھر کر اس کنویں کو ڈھونڈنے لگی جہاں سے مجھے پانی کو لانا تھا۔ دور مجھے ایک جگہ پر وہ کنواں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اب مجھے اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ آخر کنویں میں سے پانی نکالتے کیسے ہیں۔ پھر بھی میں نے ہمت کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ گھڑا آدھا بھر لیا تھا، اور اسے لے کر میں بامشکل حویلی پہنچی تھی۔ اب میں جنات کی دعوت کے لیے لذیذ پکوان تیار کر رہی تھی۔ ان لذیذ پکوانوں کی خوشبو پوری حویلی میں پھیلی ہوئی تھی۔
اس جنزادے نے مجھے کہا کہ جیسے ہی مہمان آئیں گے تم نے اسی کمرے میں جا کر چھپ جانا ہے اور کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے سامنے بھی آنے کی۔ میں اس کھانے میں سے تھوڑا سا کھانا اپنے لیے بھی لے کر جانا چاہتی تھی، لیکن اس جنزادے کے سامنے بولنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ نہ چاری ہوئی بھوکی پیاسی میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ آہستہ آہستہ سارے مہمان جنات حویلی میں آ گئے تھے۔ ان میں کچھ مرد جنزاد اور کچھ عورتیں جنزادیاں تھیں، تو کچھ لڑکیاں اور لڑکے بھی جنات میں سے تھے۔ وہ سب آپس میں خوب خوشگپیاں کر رہے تھے، میرے بنائے ہوئے مزے مزے کے پکوان سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہاں پر نوجوان جنزادیاں بھی موجود تھیں۔ کبھی ہلکے ہلکے سے سانس کی آواز ابھری۔ جبکہ میں نے چپکے سے کھڑکی کی طرف دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ ایک جنزادی اس بہروز جنات کے ساتھ رقص کرنے میں مگن تھی۔ وہ دونوں آپس میں ہنس رہے تھے اور میں کھڑکی سے جھانک کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ تبھی اچانک بہروز جنزادی کی نظر مجھ پر پڑی تو میں خوف سے کانپ کر رہ گئی۔ جلدی سے کھڑکی سے ہٹ کر کمرے میں بیٹھ گئی۔ میں خوفزدہ تھی کہ نہ جانے وہ مجھ سے آ کر کیا کہے گا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ دروازے میں بہروز جنات کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں ایک تھالی تھی۔ اس نے وہ تھالی مجھے پکڑے اور کچھ کہے بنا ہی واپس چلا گیا۔ میں نے اس تھالی کو کسی نعمت کی طرح تھام لیا تھا۔ یہاں رہتے ہوئے کافی دن گزر گئے تھے، لیکن آج میں اپنے ہاتھوں کا کھانا کھانا نصیب ہوا تھا۔ اس لیے میں پاگلوں کی طرح اس کھانے کو ختم کرنے لگی۔ اس پوری رات کو اس جنات نے محفل سجائے رکھی۔ جگہ جگہ پر دیے روشن کیے ہوئے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کل تک وہ حویلی تو ایک ویران اور اجڑا ہوا کھنڈر لگ رہی تھی، لیکن آج نہ جانے کیسے اتنی سجی ہوئی تھی۔ ایک روز بہروز جنزاد کمرے میں آیا تو میں نے اس کے سامنے التجا کرنے لگی کہ دیکھو، میں نے جو بھی کیا صرف انجانے میں کیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس جنزادی کا تم سے کتنا گہرا تعلق ہے، اس لیے مجھے پر رحم کھاؤ اور مجھے معاف کر کے اپنے گھر واپس جانے دو۔ وہ میری بات سن کر میرا مذاق اڑانے لگا اور بولا کہ کون سا تمہارا گھر؟ شاید تمہیں پتہ نہیں کہ تمہاری برات والے دن بھر سے غائب ہونے کے بعد تمہارے گھر والے تو تم پر فاتحہ پڑھ چکے ہیں۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ تم کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ اب اگر تم گھر واپس بھی جاؤ گی تو شاید تمہارے ماں باپ خود اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ تم کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ کر شادی کر چکی ہو۔ وہ نہایت صفاقی سے میرے سارے حالات بیان کر رہا تھا اور اس کی باتیں سن کر میں آنسو بہانے لگی۔ وہ شاید سچ ہی کہہ رہا تھا، کیونکہ اگر کوئی بھی لڑکی اپنے برات والے دن اپنے گھر سے غائب ہو جائے تو لازمی سب یہی شک چاہتا ہے کہ وہ شاید کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں بے بسی سے رونے لگی اور مجھے یوں آنسو بہاتا ہوا دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اب میں تھی اور وہ کھنڈر حویلی میرے ساتھ تھی۔ ایک دن میں حویلی کے اس حصے کی طرف آ گئی جہاں پر صرف درخت ہی درخت تھے۔ ایک درخت پر ایک جھولا بندھا ہوا تھا۔ میں اس جھولے پر بیٹھ کر ہلکے ہلکے جھولنے لینے لگی۔ مجھے ہوا میں جھولے لیتے ہوئے بہت مزہ آ رہا تھا۔ میرے لمبے بال کھلے ہوئے تھے اور جو ہوا اسے بری طرح لہرا رہے تھے۔ مجھے وہاں جھولا لیتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی تو اچانک میری نظر کھڑکی پہ پڑی جہاں سے جنزاد بہروز مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے دیکھنے سے ایک دم خوفزدہ ہو گئی اور جھولا روک کر بھاگتے ہوئے اس کمرے میں آ گئی جو میرا ٹھکانہ تھا۔ میں خوف سے لرز رہی تھی کہ ابھی جنزاد بہروز آئے گا اور مجھے کہے گا کہ تم میری اجازت کے بغیر اس کمرے سے باہر کیوں نکلی۔ میری زندگی جیسے کسی عذاب میں پھنس چکی تھی۔ دن بدن میرا جسم لاغر ہوتا جا رہا تھا کیونکہ وہاں مجھے اپنے حساب کی خوراک نہ مل رہی تھی۔ ایک دن جنزاد بہروز میرے پاس آیا اور اس نے مجھے یہ خبر سنائی کہ مبارک ہو، تمہارے نہ ہونے والے شوہر نے اپنی شادی کر لی ہے۔ وہ یقیناً حماد کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ میں یہ خبر سن کر آنسو بہانے لگی۔ پھر میں اس دن جنزاد بہروز کو کہنے لگی، تم نے تو مجھے زندہ ہوتے ہوئے بھی مار دیا ہے، کیونکہ اب وہ گھر میں واپس بھی گئی تو میرے ماں باپ مجھے ہرگز قبول نہ کریں گے۔ کوئی میری بات پر یقین بھی نہیں کرے گا کہ میں اتنے دن کسی انسان کے ساتھ نہیں بلکہ ایک جنزاد کے ساتھ گزار کر آئی ہوں۔
تو جنات بہروز کہہ لگانے لگا اور پھر مجھ سے کہنے لگا کہ اب ذرا میری بہن تسلیمہ کے بارے میں سوچو، جو یوں تڑپ تڑپ کر اس قید میں مر گئی۔ اس نے بھی اس عامل سے بہت فریادیں کی تھیں کہ وہ اسے اس قید سے رہائی دے دے، لیکن اس عامل نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ اگر میں چاہوں تو میں تمہیں بھی یوں ہی تڑپا تڑپا کر مار دوں، لیکن میں اتنا سخت دل نہیں ہوں۔ وہ زہریلی باتیں سنا سنا کر کمرے سے جا چکا تھا اور میں بے بسی سے بیٹھ کر صرف آنسو بہا رہی تھی۔ پھر میں نے دل میں ہی ٹھان لی کہ کیوں نہ میں اس حویلی کو بھی صاف ستھرا کر دوں، ہو سکتا ہے وہ میری خدمت سے متاثر ہو کر ہی مجھے آزادی دے دے۔ تبھی اس کمرے کی جلدی جلدی میں صفائی کرنے لگی، اور کمرے کی صفائی کے بعد میں نے حویلی کے صحن کی صفائی شروع کر دی۔ میں صفائی کر رہی تھی جب اچانک زنزاد مہروز اندر آیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک زنزادی بھی تھی جو مجھے دیکھ کر منہ بنا رہی تھی۔ میرے سیاہ کالے بال شانوں پر بکھرے تھے۔ مجھے ہوش ہی نہ تھا کہ میں کسی حلیے میں اس زنزاد بہروز کے سامنے کھڑی تھی جو مجھے نہایت غور سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے عجیب سی کیفیت نظر آ رہی تھی جن میں نفرت کی بجائے نرمی جھلک رہی تھی۔ تبھی میں اس کی آنکھوں کی نرمی سے گھبرا کر کمرے میں آ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر نہ جانے میرے دل کی کیفیت کیوں اتنی عجیب ہو رہی تھی کہ میں خود اپنی کیفیت کو سمجھ نہ پا رہی تھی۔ اب کچھ دن سے زنزاد بہروز کا رویہ کافی حد تک مجھ سے نرم ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی ایک دن وہ میرے پاس آیا تو اس کا لہجہ کچھ ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ تمہاری عادت باقی انسانی لڑکیوں سے بہت الگ ہے۔ نہ جانے کیوں میں اپنے دل میں تمہارے لیے نرمی محسوس کر رہا ہوں، حالانکہ میں اپنی بہن تسلیمہ کا بدلہ تم سے لینا چاہتا ہوں، لیکن تمہاری معصومیت اور سادگی نے میرا دل موہ لیا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں میں تم سے پیار نہ کر بیٹھوں، اور تمہیں پتہ ہی ہوگا کہ اگر کوئی جنزادہ کسی انسانی لڑکی سے پیار کر لے تو وہ کتنا جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ جو زندازی کل میرے ساتھ آئی تھی وہ میری منگیتر تھی، اور اس سے میری شادی ہونے والی ہے۔ میں نے تمہیں سب کے سامنے انگوٹھی اور ہار پہنایا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں میں نے تم سے شادی کر لی تھی۔ میری منگیتر جنزادی ملائکہ مجھے باتیں سناتی ہے کہ اتنی خوبصورت انسانی لڑکی وہ دیکھ کر تمہارا دل پگھل رہا ہے، اور میری آنکھوں میں اسے تمہارے لیے پیار نظر آتا ہے۔ میں اپنے دل کی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا ہوں، لیکن اگر میں تمہاری محبت میں پڑ بھی گیا تو نہ صرف تمہاری زندگی خراب ہوگی بلکہ میری پوری زندگی بھی تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے میں تمہیں ہمدردی کے طور پر معاف کرتا ہوں۔ آج سے تم میری طرف سے آزاد ہو، اور جہاں تمہارا دل چاہتا ہے وہاں تم چلی جاؤ۔ وہ یہ ساری باتیں سر جھکا کر مجھے کہہ رہا تھا، اور مجھے اپنی کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں میرے لیے بے پناہ نرمی اور محبت تھی۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ جو کیفیت وہ اپنے دل میں میرے لیے محسوس کر رہا تھا وہی کیفیت میں بھی اس کے لیے محسوس کر رہی تھی۔ اتنے دن تک اس قید میں رہنے کے باوجود بھی اس سے ذرا بھی خوفزدہ نہ تھی، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ مجھے کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پھر بھی اسے کہنے لگی کہ اگر تم نے مجھے آزاد کر ہی دیا ہے تو یہ بتاؤ کہ آخر یہاں سے آزادی حاصل کر کے میں کہاں جاؤں گی، کیونکہ میرے گھر والے تو شاید مجھ پر تھوکنا بھی پسند نہ کریں۔ لوگ 100 طرح کی انگلیاں میرے اوپر اٹھائیں گے، میرے کردار پر اٹھائیں گے، اور جس سے میری شادی ہونے والی تھی وہ تو کب کی شادی کر چکا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ اتنی بڑی دنیا میں میرا ٹھکانہ کون سا ہے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک محفوظ ٹھکانے پر پہنچا سکتا ہوں۔ یہاں سے تھوڑی دور ایک بستی ہے، اس بستی میں ایک عورت ایسی ہے جو تمہیں اپنے ہاں پناہ دے دے گی۔ تم بلا کسی خوف کے وہاں اپنی زندگی بسر کر سکتی ہو۔ یوں جنزاد بہروز نے مجھے اس عورت کے پاس پہنچا دیا جس کا نام اماں کلثوم تھا۔ وہ نہایت پیار کرنے والی، مجھے اپنے پاس ہی اس نے رکھ لیا تھا۔ اسی گاؤں میں رہتے ہوئے ایک نہایت اچھے گھرانے سے میرا رشتہ آیا تھا۔ اماں کلثوم نے دیکھ بھال کر اس رشتے کے لیے رضامندی دے دی تھی۔ مجھے بھی اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ بہرحال شادی تو مجھے کرنا ہی تھی۔ میری شادی فیروز سے ہو گئی۔ آج
میں فیروز کے ساتھ بھلے ہی ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں، لیکن مجھے زنزاد بہروز کی یاد اب بھی آتی ہے، اپنے گھر والوں کی بھی یاد آتی ہے، کیونکہ میرے گھر والے جنہوں نے مجھے ایک اچھی زندگی دی تھی، لیکن زنزاد بہروز کی وجہ سے میری زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئی تھی، اور اب اپنوں کا پیار پانا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ لیکن پھر بھی دل سے میں یہی دعا کرتی ہوں کہ کاش کچھ ایسا ہو جائے جس سے میں دوبارہ اپنی بہن، بھائی اور اپنی امی ابو سے مل سکوں۔